ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کویکری کے حوالے سے، اور اس سے پہلے بھی ہم اپنے مختلف شوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو عطیت ہے وہ ویسے تو اوور آل پورے پاکستان میں ہی، لیکن خاص طور پر سندھ میں، اور اس میں بھی خاص طور پر کراچی جیسے شہر میں بھی. کراچی ایک میگا سٹی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے. یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ زیادہ افیکٹولی کام کرتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی شکایت ہو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، فوری ایکشن ہوتا ہے. لیکن ایسا اس معاملے میں دیکھنے میں نہیں آتا ہے. کراچی کے ضلع وسطی اور ضلع غربی میں خاص طور پر عطائیوں نے اپنے ڈیرے جما رکھے ہیں، اور وہاں پر انہیں کوئی ڈر خوف نہیں رہا ہے. اور اب یہ لگتا ہے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا روب اور دبدبا ختم ہو گیا ہے، یا پھر ان کے معاملات مبینہ طور پر وہ طے پا چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان عطائیوں کو اب کوئی ڈر خوف نہیں ہے. نارتھ کراچی میں بھٹو کالونی، بلال کالونی، سرجانی ٹاؤن، خدا کی بستی، سیف المری گوٹ اور اس سے متصل دیگر جو آبادیاں ہیں، خاص طور پہ کچی آبادیاں ہیں، گوٹ ہیں، وہاں پر عطائی جو ہیں وہ کھلے عام اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کلینکس کھول رکھے ہیں، اور وہاں پر وہ صبح شام رات مریضوں کے ساتھ ان کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، اور انہیں سستے علاج کے بہانے، سستے علاج کے نام پر انہیں پتہ نہیں کیا کیا دوائیاں دیتے ہیں، کیا کیا چیزیں کرتے ہیں. اور پھر اسی دوران یہ بھی شکایت آتی ہیں کہ جب مریض کسی مستند ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے کسی بھی اپنی بیماری کو لے کر، تو وہاں اسے جا کر پتہ چلتا ہے کہ جی بیماری تو اب سیکنڈ سٹیج پہ آ چکی ہے یا تھرڈ سٹیج پر آ چکی ہے. اور پھر ایسے میں نارمل جو دوا ہوتی ہے وہ بھی ان پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ یہ جو عطائی ہیں وہ انہیں اتنی دوائیاں دیتے رہتے ہیں جو بھلے غیر ضروری ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ دیتے رہتے ہیں انہیں فوری طور پر ریلیف فراہم کرنے کے لیے. اور کئی عطائیوں کے کلینکس پر تو جانوروں کو لگائے جانے والے انجیکشن اور دوائیاں بھی وہاں سے برآمد ہوئیں اور وہاں سے ملی ہیں. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جو ٹیمیں ہیں وہ ہمیں معلومات ملتی ہیں کہ انہوں نے کارروائی کی، لیکن یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور جو وہاں سے جو معلومات ملتی ہیں اور جو لوگوں کا کہنا ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ صرف نمائشی کارروائیاں کرتا ہے، دکھاوے کا کام کرتا ہے، صرف دکھانے کے لیے چلا جاتا ہے کسی بھی ایک آدھ کلینک پر، اور وہاں پر جا کر وہ کلینک سیل کرتا ہے. لیکن اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد جب وہ کلینک دوبارہ کھل جائے اور وہاں پر وہی پریکٹس دوبارہ شروع ہو جائے، تو پھر لوگ یہ جاننے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے یا تو ان کی ڈیٹرنس نہیں رہی، یا تو ان کا کوئی ڈر خوف نہیں رہا، اور پھر یا انہی کے لوگوں کے ساتھ کویکس نے اپنے معاملات طے کر لیے، اور اس کے بعد پھر انہیں کھلے عام اجازت مل گئی کہ وہ اپنی پریکٹس دوبارہ کریں. ہیلتھ کیئر کمیشن کے نمائندے جناب اویس گل، انہوں نے کچھ دن قبل یا کچھ ویکس قبل عطائیوں کے خلاف کچھ کارروائی کی، اور انہوں نے ایک کلینک کو سیل بھی کیا. بلال کالونی میں قائم حاشر میڈیکل سینٹر پر وہ گئے اور وہاں انہوں نے اسے سیل کیا. آپ اسکرین پر اس کلینک کی فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں اویس گل صاحب موجود ہیں، اور وہاں کارروائی ہو رہی ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ کلینک دوبارہ کھل چکا ہے، اور وہاں پر عطائی ڈاکٹر بن کر دوبارہ سے مریضوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور عطائی جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ دوبارہ مریضوں کا علاج شروع کر دیا ہے. وہاں پر محمد ساجد نامی ایک عطائی موجود ہے جو وہاں پر مریضوں کو علاج کر رہا ہے اور خود ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے. تو جب ایسی کارروائیاں ہوں گی ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے، تو پھر لوگ تو سوال کریں گے، ہم بھی سوال کریں گے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن پھر کیا کر رہا ہے. اگر اس نے ایک کلینک کو سیل کیا تھا تو وہ کلینک دوبارہ کیوں کھلا ہے، جبکہ وہاں اب بھی کوالیفائڈ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے، کوالیفائڈ کوئی عملہ وہاں پر موجود نہیں ہے. اور محمد ساجد کے بقول جب لوگوں نے ان سے بات کی کہ آپ کا کلینک کیسے کھل گیا، وہ تو سیل ہوا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں ان کی بہت اچھی سیٹنگ ہو گئی ہے، اور اب کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اسی طرح سے سرجانی ٹاؤن سیف المری گوٹ میں عطائی محمد راشد کا کلینک بھی کھلے عام چل رہا ہے، اور اس کے ارد گرد بھی بہت سارے اور بھی کلینک چل رہے ہیں. اور عطائی محمد راشد کے بارے میں مبینہ طور پر یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے اپنے کلینک کے پیچھے ایک مخصوص کمرہ بھی تیار کر رکھا ہے. تو عطائیوں کے خلاف کارروائیاں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے فرضی معلوم ہوتی ہیں، جو کہ جہاں جہاں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جاتا ہے، جو کلینک سیل کرتا ہے، اس کے کچھ ہی دن کے بعد وہ کلینک دوبارہ کھل جاتے ہیں، اور وہاں پر وہی عطائیت دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے. شہری اس حوالے سے پریشان بھی ہیں، اور جو کنسرن لوگ ہیں وہ ان میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ عطائیوں کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی جاتی ہے. اور شہریوں کا محکمہ صحت سندھ سے اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے نو منتخب چیئرمین
خالد شیخ صاحب سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کریں جو عطائیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ عطائیوں کے کلینک کے خلاف بھی سخت کارروائی کریں اور انہیں مستقل طور پر بند کریں، کیونکہ جو عطائی ہیں وہاں انہیں کھلنے کی اجازت کسی بھی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب ہیلتھ کیئر کمیشن ایک دفعہ کوئی کلینک سیل کرتا ہے اور اگر کوئی اسے ڈی سیل کرتا ہے دوبارہ سے، تو اس کے خلاف قانون میں جو آپشنز دیے ہوئے ہیں وہ آپشنز کیوں نہیں استعمال کیے جاتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے لوگوں کا، کیوں نہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی، کیوں نہیں وہ عطائی گرفتار ہوتے، اور وہ کلینک اور اس کے اونر، اس جگہ کا جو اونر ہے اس کو کیوں نہیں شامل کیا جاتا اس کارروائی میں، تاکہ اس کا مستقل سد باب ہو سکے۔ صرف فرضی کارروائیوں سے تو عطائیت ختم ہونے سے رہی، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے کہ وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور تھیلیسیمیا کی بیماری کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کے کیا چیلنجز ہیں۔